اس سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو خود تو ہوتا ہے، انہی لوگوں نے تو اس طرح کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں، تمہیں علم نہیں ہے جاہل کہیں کے۔ تو مجھے یہ بتاؤ قرآن و حدیث میں ان کرامات کا کوئی ذکر ہے؟ معاذ، یہ کرامتیں کیا ہوتی ہیں؟ میرے دوست کہتے ہیں داتا صاحب کی تیری کرامتیں، گوشت پاک کی تیری کرامتیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار، کوئی کرامت شامت نہیں ہوتی، تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ یہ اہمی لوگوں نے ان کی طرف باتیں منسوخ کی ہوئی ہیں، اور تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے جو تم سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو۔ لیکن معاذ بھائی، اس بات کی تصدیق کرنے میں حرج کیا ہے؟ جب میں نے تمہیں ایک دفعہ کہہ دیا کہ کوئی کرامت نہیں ہوتی۔ وہ دانش بھائی آگے ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ دانش بھائی ذرا بات سنیے گا۔ ہاں جی عمر بھائی، سب خیریت ہے؟ دانش بھائی، یہ کرامت کیا ہوتی ہے؟ معاذ بھائی کہتے ہیں کہ کوئی کرامت کرومت نہیں ہوتی۔ اس سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو خود تو ہوتا ہے، انہی لوگوں نے تو اس طرح کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، بات یہ کہ آپ کی بات کا جواب میں قرآن و حدیث سے دیتا ہوں کہ نہیں۔ وہ کیا بتاؤ گے تم قرآن و سنت سے؟ یہی کہ غوث پاک نے ڈوبا ہوا بیڑا تاڑ دیا تھا، مردے زندہ کر دیے تھے؟ تو خدا کا خوف کرو، تم لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اور میرے بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کرامت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں، کہ کرامت کہتے کسے ہیں؟ جادو جدو ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کا مطلب آپ کو علم ہی نہیں ہے، ایویں بچے کا دماغ خراب کری جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، اللہ کے کسی نیک ولی سے، کسی نیک بزرگ سے خلاف عادت کوئی چیز صادر ہو جائے اسے کرامت بولتے ہیں۔ تمہیں علم نہیں ہے جاہل کہیں کے۔ تم مجھے یہ بتاؤ قرآن و حدیث میں ان کرامات کا کوئی ذکر ہے؟ یہ طریقہ آپ لوگوں کا درست نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن میں حق بات بیان کر کے رہوں گا۔ آپ کہہ رہے ہو قرآن و حدیث سے ثبوت دو، سنو حدیث۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، آپ گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھتے تھے، دوسری پر رکھنے سے پہلے پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ بتاؤ یہ تمہاری عقل میں آئے گی؟ اسے ہی تو کرامت کہتے ہیں۔ یہ تو ہوگی حدیث، اب سنو قرآن پاک سے اس کا حوالہ۔ آپ کہتے ہو قرآن میں کرامت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، سنو۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت تھی جنات پر، چرند پر، پرند پر۔ آپ نے ایک مجلس میں کہا کہ کون ہے جو تختہ بلقیس لے کر آئے گا؟ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضور میں لے کر آؤں گا، لیکن ٹائم اتنا لگ جائے گا۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ ایک اور جن اٹھا، اس نے بھی کہا، آپ نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ ایک آپ کا امتی تھا جس کا نام تھا آصف بن برخیا، وہ کوئی جن جو نہیں تھا، وہ آپ کا امتی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہوا تھا، وہ اللہ کا ولی تھا۔ اس نے کہا حضور میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ کوئی تختہ بلقیس بالکل پاس تھا؟ نہیں، کئی مہینوں کی مسافت پر تھا۔ وہ کس پاور سے لے کر آ گیا؟ وہ کوئی جن تھا؟ نہیں، وہ اللہ کا ولی تھا۔ اسے کرامت کہتے ہیں، اور یہ کرامت کا ثبوت قرآن پاک سے ہے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ معاذ بھائی، اور عمر صاحب آپ بھی یہ بتائیں کہ تمام امتوں سے افضل امت کون سی ہے؟ یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تمام نبیوں سے افضل کون نبی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ ہماری امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کی اتنی پاور ہے تو حضور کے غلاموں کی کوئی پاور نہیں ہوگی؟ غوث پاک کی کوئی پاور نہیں ہوگی؟ داتا علی اجمیری کی کوئی پاور نہیں ہوگی؟ خواجہ معین الدین چشتی کی کوئی پاور نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ سب شیطانی وار ہے ہمیں اولیاء اللہ سے دور کرنے کے لیے، اور کوئی بات نہیں۔ چاچو آئی ایم بیک۔ دانی بھائی، آپ ویڈیو بے شک بہت اچھی بناتے ہو یار، بہت بڑھیا ویڈیو بناتے ہو آپ، ماشاءاللہ جو ہے نا، بڑھیا کانٹیکٹ چل رہا ہے آپ کا۔ بھائی صاحب، آپ ایک مرتبہ یہ بھی ویڈیو بنائیے کہ ہم ایگزیکٹلی کس کی امت ہیں، مطلب سلیمان علیہ السلام کی ہیں، نہیں زکریہ علیہ السلام کی ہیں، یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ کیونکہ دعوت اسلامی والے جتنے بھی ہیں نا، وہ سارے اگزامپل دوسرے نبیوں سے دیتے ہیں یار۔ اس بات سے جو ہے نا میرے بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے، کنفیوژن سمجھتے ہیں نا۔ اب حضرت ایک آپ سے میرا یہ سوال تھا کہ ایک ویڈیو آپ اور شائع کریں آپ کی اسی بات کے اوپر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی جو آپ یہ قرآن کی جو بات بتا رہے ہیں کہ آصف بن برخیا نے تخت بلقیس اٹھا کے لے کر آئے، بے شک اٹھا کر لے کر آئے، اور وہاں پہ جنات بھی موجود تھے، بے شک پھر بھی اللہ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت دی تھی کہ بولے لو سلیمان علیہ السلام کو کہ بھائی یہ آپ کے حاضر ہے بھائی آپ کے سامنے۔ تو بھائی یہ وہاں پر اس مجلس میں، اس محفل میں سلیمان علیہ السلام کی آصف بن برخیا موجود تھے کہ نہیں؟ سب کے سب مل کر کے یہ جنات اور یہ انسان اور نبی، یہ جو سلیمان علیہ السلام، یہ سارے کے سارے آصف بن برخیا کی مزار پر گئے تھے؟ یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ بے شک اللہ کے ولیوں سے کوئی انکار نہیں ہے، اللہ کے ولی سے انکار کریں گے بھائی اللہ کے ساتھ میں جنگ کا اعلان ہے، ہم کو نہیں کرنا۔ ہم کو تو اتنا سمجھنا ہے کہ وہ ولی وہاں پر موجود تھے،
یا تو پھر ان کی قبر کے اوپر یہ سب چلے گئے تھے, یا تو پھر وہ باقاعدہ سے جو ہے نا جیسا کہ آج کل ہم جس کا آپ نے اگزامپل دیا کہ وہ نماز غوثیہ بھی ہو رہی ہے, ختم غوثیہ بھی ہو رہا ہے, اور یہ ہو رہا ہے, تو اسی طریقے سے آصف بن برکیہ کو ختم برکیہ پڑھا تھا ان سب نے مل کر کے, دو طرف موم بتی جلا کر کے بیچ میں کو حلوہ پوری رکھ کر, اور اس کے بعد پھر سب وہ ان کے جو اذکار پڑھنے کے بعد سب بولے تھے اے آصف بن برکیہ المدد نعوذ باللہ, یہ سارا مل کر اس کے بعد پھر وہ تخت بلقیس آیا تھا. ہوا کیا تھا بھائی اس زمانے میں, اور اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے, اس کے اندر ہم تفرقہ کیسے کریں چاچو؟ اتنی بات خالی سمجھ میں آ جائے نا بھائی, یہ سارا کنفیوژن دور ہو جائے. یار اللہ کا واسطہ اس پہ ایک ویڈیو بنا دو, مسئلہ ختم ہو جائے گا. قسم سے یقین مانو, سب سے پہلا میں جتنے مجھ سے محبت کرنے والے نا سب کو انشاءاللہ تعالیٰ درخواست کر کے لے کے دعوت اسلامی آؤں گا آپ کے ساتھ میں. بسم اللہ کرو چاچو, یہ بات کا جواب دو نا, ختم کرو, کائے کو اتنی محنت کرتے ہو یار.